نسألك يا من هو الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج میرا موضوع ہے امام مالک کا خواب اور اس کی تعبیر۔ تو معزز سامعین، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک روز خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار مبارک قائم ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ حاضر ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ مدینہ کی زمین مجھے قبول کر لے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میری عمر کے کتنے دن باقی ہیں، سال ہے یا 2 سال ہیں، تاکہ اطمینان ہو جائے اور میں عمرہ کراؤں۔ تو محترم سامعین، مورخین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہاتھ اٹھایا، یعنی خواب میں، کہ 5 انگلیاں جو ہیں کھلی ہوئی تھیں۔ اب امام مالک حیران ہیں کہ 5 انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں، تو آیا یہ مطلب ہے کہ 5 دن باقی ہیں میری عمر کے، یا 5 مہینے، یا 5 برس؟ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہم اثر امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، جو تعبیر خواب کے امام ہیں، اور خواب کی تعبیر پر جو ہے انہوں نے مستقل کتاب بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو محترم سامعین، امام محمد بن سیرین جو ہیں ایسی تعبیر دیا کرتے تھے کہ ہاتھ کے ہاتھ تعبیر جو ہے وہ واقعات کی صورت میں ظاہر ہوتی تھی۔ ان کو یہ مناسبت تعبیر سے تھی۔ تو محترم سامعین، ان کے اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ تو امام مالک نے ایک شخص سے کہا، تم جا کر ابن سیرین سے میرا خواب بیان کرو، مگر میرا نام مت لینا۔ یہ کہنا کہ مدینہ میں رہنے والے ایک شخص نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، یعنی اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ وہ شخص حاضر ہوا اور اس نے ابن سیرین سے کہا کہ مدینہ کے ایک شخص نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری عمر کے کتنے دن باقی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ 5 دن مراد ہیں، یا 5 مہینے، یا 5 برس مراد ہیں۔ تو محترم سامعین، ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ خواب تو بہت بڑا عالم دیکھ سکتا ہے، جاہل کا کام نہیں کہ اس قسم کا خواب دیکھے۔ نہ جاہل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے سکتے ہیں، یہ جواب تو بڑے عالم کو ہی دے سکتے تھے، یہ جواب تو بڑے عالم کو ہی دے سکتے ہیں، اور مدینہ میں اس وقت امام مالک سے بڑا کوئی عالم نہیں، تو کہیں یہ خواب امام مالک نے تو نہیں دیکھا؟ تو محترم سامعین، وہ شخص خاموش ہو گیا، کیونکہ اسے روک دیا گیا تھا کہ میرا نام مت لینا۔ اس نے کہا، اچھا مجھے اجازت دیجیے میں ان سے اجازت لے آؤں۔ تو فرمایا، ہاں اجازت لے کر آ جاؤ، پھر ہم جو ہیں خواب کی تعبیر بتائیں گے۔ وہ گیا اور جا کر عرض کیا کہ حضرت، وہ تو پہچان گئے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والے آپ ہیں، اور نام بھی لے دیا، مگر یہ کہا کہ پوچھ کر آ جاؤ تو پھر جو ہے وہ تعبیر بتاؤں گا۔ تو محترم سامعین، پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ۔ امام مالک نے فرمایا، اچھا جاؤ، میرا نام لے دینا کہ مالک بن انس نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس شخص نے جا کر عرض کیا، حضرت امام مالک نے ہی یہ خواب دیکھا ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں امام مالک ہی یہ خواب دیکھ سکتے ہیں، دوسرے کی مجال نہیں کہ وہ یہ خواب دیکھے۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیاں اٹھائیں، اس سے نہ 5 دن مراد ہیں، نہ 5 مہینے، نہ 5 برس مراد ہیں، بلکہ اشارہ اس طرف ہے، یا 5 لا یعلمہن الا اللہ، یعنی یہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو پتہ نہیں کہ میرا انتقال کس زمین پر ہوگا، میں کہاں دفن ہوں گا، اور جو ہے وقت کیا ہوگا میرے انتقال کا۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اس کے نظام کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کے نظام کو صرف اللہ جانتا ہے۔
قیامت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں، حالانکہ قیامت کا عقیدہ قطعی ہے، قرآن سے ثابت ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے، مگر وقت کا پتہ کسی کو نہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پتہ نہیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قیامت کب آئے گی؟ فرمایا، ما المسئول عنہا بعالم من السائل، آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ مجھے علم نہیں، ہاں یہ مجھے معلوم ہے قیامت آئے گی، مگر یہ معلوم نہیں کہ کب آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو امام مالک ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ خواب امام مالک ہی دیکھ سکتے ہیں، خواب بھی علمی ہے، جواب بھی علمی ہے اور حدیث کی طرف اشارہ ہے، تو محترم سامعین امام مالک ہی اس کے مخاطب بن سکتے تھے۔ ابن سیرین نے اس آدمی سے فرمایا کہ امام مالک سے کہہ دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب حاصل یہ ہے کہ موت کہاں آئے گی، کس زمین میں آئے گی، اس کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ امام مالک یہ جواب سن کر مطمئن ہو گئے اور پھر گھر سے نہیں نکلے یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، اور مدینہ کی زمین نے قبول کیا اور جنت البقیع میں ان کا مزار ہے۔ تو محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور مدینہ کی محبت بھی سب کو نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔